अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीका ला वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया फ़ज़क्किर, ए पैगम्बर आप इनको नसीहत फरमाते रहें, आप इनको समझाते रहें। क्यों? इसलिए कि नसीहत करना ईमान वालों को नफ़ा देता है। यहाँ दो बातें समझें। नंबर एक, नसीहत करते रहना चाहिए। नंबर दो, नसीहत करना फ़ायदा देता है ईमान वालों को। ईमान वालों से मुराद मानने वाले। फ़ायदा उसको होगा जो मानता है, उसको नफ़ा नहीं होगा जो नहीं मानता। पहली बात, इंसान दिल से तस्लीम करे, दिल से माने, फिर अमली कुताही हो जाती है, नसीहत के ज़रिए अमली कुताही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो शख्स मानता ही ना हो, दिल से तस्लीम न करता हो, उसको नसीहत का फ़ायदा कैसे हो सकता है? तो सबसे बुनियादी बात है ईमान, जिसका माना है अकीदा, जिसका मानना है उन तमाम बातों को मानना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, उन तमाम बातों को मानना। सबसे पहले कुरान करीम, फिर अहादीस मुबारका, फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के इरशादात। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है सहाबा को, और सहाबा ने समझाया है आगे उम्मत को। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते भी सुना है और आपको करते देखा है। सहाबा के सामने पैगंबर की ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं। नंबर एक, आपका फरमाना, और नंबर दो, आपका अमल करना। दोनों चीज़ें हैं। फिर फरमाने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा, आपकी कैफियत, आपने एक बात को किस अंदाज में फरमाया है। बसा औकात एक बात होती है और जिस लहजे से की जाती है, उस लहजे की वजह से उस बात का माना बदल जाता है। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है क्या बात है। अब यही क्या बात जब तीन लहजों में कहते हैं तो इसके तीन मतलब बन जाते हैं। मैं बयान कर रहा हूँ और मैं बयान के दौरान एक लड़के इशारा करके कहता हूँ क्या बात है। अब आप समझोगे कि इसने कोई गलत हरकत की है, उस्ताद जी डांट रहे हैं, क्या बात है, यही माना समझेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह मैं बैठा हूँ और यहाँ दरवाजा इशारा करता हूँ क्या बात है, इसका मतलब होगा कि मैंने कोई बात इनसे पूछी है, खिदमत पर है, इंतजामिया पर है, दरवाजे पर हैं, दो तीन मरतबा मुझे देखा है तो मुझे शक पड़ा कोई बात कहना चाहते हैं तो मैंने पूछा क्या बात है। इसका माना कि मैं सवाल कर रहा हूँ। और बिल्कुल इसी तरह एक आदमी बयान के दौरान आता है, उसने माशाल्लाह कपड़े अच्छे पहने हैं, पगड़ी बांधी हुई है, दाढ़ी अच्छी है, अपने आप को सुलझाया हुआ है, सुन्नत के मुताबिक वज़ा क़ता लिबास, उसको देखकर बंदा कहता है माशाल्लाह क्या बात। अब इसमें तारीफ की जा रही है तो लफ्ज़ एक ही है और लहजे बदलने से माना बदला है। जब हमने कहा क्या बात है, इसका माना कि डांटा जा रहा है। जब हमने पूछा क्या बात है, इसका माना कि पूछा जा रहा है। और जब हमने कहा क्या बात है, इसका माना कि शाबाश दी जा रही है। अब बताओ, मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे बयान कोई लिखता है और जुमेरात का खानका बयान लिखता है और उसका नाम लिखते हैं मजालिस मुतकल्लिम इस्लाम, और बयान लिखने वाला एक उस्ताद जी ने बयान के दौरान 3 बार फरमाया था क्या बात है।
تو اس کو بعد والے کیسے سمجھیں گے؟ اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں نا. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بات کس پس منظر میں فرمائی ہے، آپ نے کس لہجے میں فرمائی ہے. میں اس کی مثالیں بہت ساری دیا کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بازار سے گزرے اور وہاں ایک صحابی کا 2 منزلہ مکان ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ مکان کس کا ہے، یہ کس کا مکان ہے؟ یہ پوچھا اور آپ تشریف لے گئے. اب بعد میں کہ صحابی نے کہا کہ حضور پاک یہاں سے گزرے سے اور تمہارے مکان کو پوچھا تھا کس کا مکان ہے، اور صحابی نے 2 منزلہ مکان گرا دیا. 2 منزلہ مکان گرا دیا. پوچھا جی کیوں گرایا ہے؟ کہا حضور کو پسند نہیں ہے، میں یہ مکان کو رکھ نہیں سکتا. بس. اور صحابی کو حضور کے لہجے سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کو میرا مکان پسند نہیں ہے. اب ظاہر ہے جس صحابی نے اس کو بتایا اس نے حضور کا لہجہ دیکھا تو تبھی بتایا نا کہ حضور کا مقصد کیا تھا. تو وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے سے سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا سمجھانا چاہتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے الفاظ دیکھے، پھر آپ کے الفاظ کا لہجہ دیکھا ہے، پھر صحابہ کرام نے نبوت کے اعمال کو دیکھا ہے. اس لیے وہ صحابی کامل اور مکمل بنے ہیں پیغمبر کی صحبت کی برکت سے. ایک ہے ایمان کا کامل ہونا، یہ الگ چیز ہے. ایک ہے بندے کا تربیت کے اعتبار سے کامل ہونا، فہم میں کامل ہونا، یہ الگ چیز ہے. جہاں تک تعلق ہے صحابہ کے ایمان کا، وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت میں 1 سیکنڈ بیٹھا ہے اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا ہے. ایمان اس کا کامل ہو گیا، اس میں اب کوئی کمی نہیں رہ گئی. اگلا مسئلہ ہوتا ہے فہم، بات سمجھنا. وہ چونکہ حضور کی صحبت میں رہے ہیں، حضور کی تربیت میں رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ رہ کے وہ مزاج نبوت کو سمجھے ہیں، تو انہوں نے پھر شریعت کو بھی سمجھ لیا ہے. اور یوں سمجھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اے پیغمبر اللہ کی مدد آ گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اب آپ اللہ کی تسبیح کریں، استغفار کریں، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. صحابہ کرام عام لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ فتوحات کی خبریں مل رہی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے کہ ابو بکر یہ فتح کی خبر ہے اور آپ رو رہے ہیں. فرمایا اس میں جہاں فتح کی خبر ہے وہاں حضور کی وفات کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جانے کا وقت آ گیا ہے. تمہیں خوشی ہے فتوحات مل رہی ہیں اور ہمیں غم ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ، قبیلہ خسم سے ان کا تعلق تھا، فاطمہ خسعمیہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے اور حضرت حسن خلیفہ بنے. ان کی بیوی نے ان کو مبارک دی کہ آپ خلیفہ بنے، مبارک ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا، انہوں نے فرمایا تو نے مجھے خلافت کی مبارک نہیں دی تو میرے باپ کے جانے پر خوش ہے. تو ساتھ ہی 3 طلاق دے دی، چلی گئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک عادت تھی اگر بیوی کو طلاق دی ہے تو بعد میں کچھ سامان، کپڑے، ہدیہ بھجواتے. جب انہوں نے اپنی بیوی کے پاس یہ سامان کچھ بھجوایا تو اس نے ایک جملہ کہا، متاع قلیل من حبیب مفارقن. ہمارا وہ محبوب شوہر جو ہمیں چھوڑ رہا ہے، یہ جو اس نے پیسے دیے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. تھوڑے نہیں تھے، حضرت حسن کی شخصیت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جملہ واپس پہنچایا کہ ہم نے آپ کی طرف سے سامان بھیجا تو جس کو آپ نے طلاق دی یہ جملہ کہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ فرماتے تھے میں نے اگر اپنے نانا کی حدیث نہ سنی ہوتی
کہ جب 3 طلاق دے دو تو رجوع نہیں ہوتا تو میں رجوع کر لیتا. اب چونکہ میں 3 طلاق دے چکا ہوں، 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا، اس لیے میں رجوع نہیں کر سکتا. خیر میں ایک بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے الفاظ کو بھی دیکھا، پیغمبر کے لہجے کو بھی دیکھا اور نبوت کے افعال کو بھی دیکھا ہے. اب اس سے صحابہ کرام کا ایمان تو ترقی کر کے کامل درجے پر پہنچا ہے نبوت کی صحبت کی وجہ سے. آگے پھر صحابہ نے سمجھا ہے دین کو، شریعت کو، وہ پیغمبر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. جب آدمی کسی بڑے کے ساتھ رہتا ہے تو پھر بڑے کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ بڑے کا مزاج کیا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا